آپ اگر عمر کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک فرشتہ تھا، I'm using it as an argument کہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ آسمانوں میں گیا ہے، اور عمر بن الخطاب کہہ رہے ہیں وہ فرشتہ تھا. You need to understand, I'm actually giving you supporting evidence of the literal meaning of the ayah. میں آپ کو بتاتا ہوں انٹر-ڈیمینشنل ٹریول انسانوں کا، انٹر-ڈیمینشنل کمیونیکیشن، ٹریجیکٹری، یہ سب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں. لٹرلی نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آگے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں the biggest scholar of his time. It's not like کہ وہ ایک لیمین ایک بدو نے دیکھا اور اس نے اپنی انٹرپریٹیشن کی. عبداللہ بن مسعود is literal. نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے کہ کالے ملبوسات میں دراز کا ایک گروہ آ گیا اچانک صحرا میں. نبی اسلام نے لکیر کھینچ دی اور کہا کہ او عبداللہ میں ابھی جاؤں گا ان کے تیرے سامنے ان کے اندر، اور پھر میں غائب ہو جاؤں گا. And you will have the urge to go and come and find me. Do not follow your urge. یہ اس لائن کو کراس نہ کریں. And عبداللہ بن مسعود کو نبی اسلام نے آگے کہا اگر تو آیا تو قیامت تک تو مجھے ڈھونڈتا رہے گا، تو مجھے مل نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ وائی اینی ہیومن بینگ، چھوڑ مسلمان، اگر یہ کسی ہندوازم کے راما کی بھی کہانی ہوتی نا تو میں سوال ضرور کرتا کہ ہولڈ آن، اس میں تو دیر آر سو مینی components to break here. اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس ریلم کے اندر جا کر قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے، مگر نو آپ کے بھی ذہنوں میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا، کیونکہ ہم سب ٹرینڈ ہیں کہ بڑے سوال نہیں سوچ رہے. قرآن اتنی کوئی عظیم کتاب ہے کہ قرآن اصل میں ممک کر رہی ہے اس پوری یونیورس کی ریالٹی کو. اب ذوالقرنین نے کیا کیا تھا جو دجال کے ساتھ تعلق ہو، وہ بھی صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ذوالقرنین کو اللہ نے کہا کہ اس کو ہم نے وہ راستے دکھا دیے تھے، وہ راستے اس کے پاس تھے جو کہ آسمانوں کی طرف چل، اور پھر بتایا بھی کہ ان راستوں میں سے گیا فاتبہ مصابہ، اور پھر اس کو قومیں بھی ملی. وہاں سے پھر یاجوج ماجوج کا جو ہے نا لنک وہاں سے نکلا. دجال کا یاجوج ماجوج سے کوئی ویسے لنک نہیں ہے، مگر آنے یہ طے کرتا ہے دجال کے بعد یاجوج ماجوج نے آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا خاتمہ کرنا ہے. نبی السلام نے امت کو حکم دیا دجال کے ٹائم پہ پہاڑ پہ چل. عیسیٰ نے مریم کو حکم دیا یاجوج ماجوج کے ٹائم پہ پہاڑ پہ چل. وہ سمجھے پہاڑ کیا ہے، میں اپنی رائے بتا رہا ہوں. تو یہ ساری حدیثیں اور آیتیں، یہ انجیل کی آیتیں میں نے آپ کو ایز ایزی کھول دی. جتنی بھی وحی آئی ہے ان کی نشانیاں دیکھیں آپ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پہاڑ پہ، غور سمجھیں. عیسیٰ ابن مریم پہاڑ پہ، مریم علیہ السلام پہاڑ پہ، جبرائیل. ٹھیک ہے، غور سمجھنے کی کوشش کریں. نبی علیہ السلام علیہ کہاں پہ؟ پہاڑ پہ. بہت اطمینان سے سمجھیں اس میں. عیسیٰ ابن مریم آخری وہی پہاڑ کے کوہتور پہ چلو، پہاڑ پہ. آپ پہاڑ کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے جس سے میں دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپر کی جگہوں سے یاجوج ماجوج نے نہیں آنا، اور بھی بڑی چیزوں نے آنا ہے جو کہ دجال کے ٹائم کے اوپر نبی اسلام نے بتایا کہ کیا کیا نکالے گا، جادو کو کرشمے دکھانے کی کوشش کرے گا. تو مسلمانوں کو جب نبی اسلام نے کہا نا پہاڑ، تو پہاڑ کے اوپر ایسے واقعات ہونے ہیں. سورہ کہف کی تفصیل پڑھیں، اور کلاسیکل اسکالرس کی پڑھیں. آج کل کے علماء کی نہ پڑھیں، کھلے الفاظ میں بتا. آج کل کے علماء کی نہ پڑھیں، اوریجنل تفسیر پڑھیں. ابن کثیر سے شروع کریں اور غازی تک جائیں. ٹھیک ہے، سورہ کے 3-4 سوال کے علماء کی جیسے کھلے الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ سورہ کہف، پہاڑ، دجال کیا ٹرائنگل بنتا ہے. سورہ کہف، پہاڑ، دجال. اب یا تو کلاسیکل اسکالرز جو کہ نبی اسلام کے قریب ترین کے اسکالرز، ان کو نہیں سمجھ رہی سورہ کہف، نعوذ باللہ، یا پھر آج کل کے مولوی کو نہیں سمجھ رہی. آپ چوز کر لیں کہ پہاڑ کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے، پہاڑ کو تمام طرح حدیث کے امبریلا کے اندر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی اسلام نے ایگزٹ دی ہے. ایگزٹ کہاں سے دی ہے؟ کن راستوں سے دیا ہے؟ جن راستوں سے پہاڑ سے اینٹی اینڈ ایکٹیو باقی قومیں بھی کر رہی ہیں. نبی اسلام نے کھلے عام بتا دیے. کلاسیکل اسکالرز نے کھلے عام تفسیر کر دی، مگر نہیں، یہ سائر میاں جو ہے نا ان کی عقیدوں میں مسئلہ. میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. اس میں وہ مجھے ایسی حدیث سناؤں جو مستند ترین احادیث کہ جب صحابہ نے سورہ کہف کی قرات کی تو آسمان سے کیا نیچے آیا. ابھی بتاؤں گا توتے ہو جائیں گے آڈینس کی. یہ تو ریکارڈنگ میں سننا ہے. یہ جو پڑھ کے میری ویڈیوز کے اوپر اعتراض کرے سورہ کہف میں اپنی طرف سے ہوائی باتیں کر رہے، حدیثیں پڑھی نہیں ہوئی انہوں نے. ان کو میں کیا سمجھاؤں کہ کروڑوں کی تعداد میں آنا ہے قوم نے، اور لاکھوں کی تعداد ایک ٹیلے پہ چڑھی ہوئی. آپ کے ذہن کے پیچھے نہیں سمجھ آ رہی کہ there is something else. پہاڑ کے تھرو کہیں اور جانا ہے، اور کہیں اور قرآن پاک کئی جگہوں میں بتا چکا ہے کہ کہاں سے انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت جب تک کوئی مجھے سبب کا مطلب نہیں بتائے گا تب تک میں اس کو عالم نہیں مانتا
کہ سبابہ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ سبابہ کے تھرو یہ حدیث پڑھا، سبابہ کا قرآن پاک تھا لفظ نہ ذوالقرنین کی جرمی کہ کون سے راستے ہیں جن کے اوپر وغیرہ، وہ تب آپ کو کنیکٹ کرے گی یہ تمام ترجیح۔ یہ تو آپ کو بھی دجال کی موومنٹ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دجال کو جس طریقے سے وہ چین کیا گیا تھا نا، وہ ہمیں بتایا گیا، وہ اس کو رسیوں سے باندھا تھا، زنجیروں سے، ایون تو یہ نہیں بتایا، حدیث میں سامنے لکھا ہوا ہے، لٹرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ رسی اصل میں اس کو پل کرنے کے لیے تھی، وہ ہوا میں اوپر جاتا تھا اور اوپر کی طرف آسمانوں کا رخ کرتا تھا اور پھر پل آتی تھی اور واپس آ رہا تھا. And he kept on doing that. Now that's the only testimony about Dajjal جو تمیم الداری نے دی ہے. یہ والا آپ کو یہ اسٹینڈ الون حدیث اس کے ساتھ اس کے ساتھ قبل کرنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اوکے دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ایکسٹراڈنری، دس از سم تھنگ وچ وی ناؤ نو. ہمیں تو اب پتہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہوتا ہے. اوکے سیکنڈلی the 3 questions he asked. یہ آپ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملہ میں پتہ ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کیا معاملہ میں پتہ ہے. ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی ہے، ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے، you know what he did, right? Iron, copper, and then he pumped. He was actually, I'm not saying he did it. Now the word seemingly is کیونکہ میں نے نا کچھ میرے بہت ہی کام کے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ میری طرف سے آؤٹ کری جا رہے ہیں، اینڈ they said کہ ہم آپ کو اس کا، میں آپ کو اصل میں انرجی پروڈیوس کر دیتا ہوں. یہ فارمولہ کیا ہے؟ اوکے جب اس نے آئرن کو میلٹ کیا ہے، پھر ہیٹ پروڈیوس کی ہے، اور پھر یہ لیئرنگ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹرائپس بنائی ہیں، اس کے بعد کیا پروڈیوس ہوتا ہے. ڈزنٹ ٹیک اے راکٹ سائنٹسٹ ٹو سی کہ وہ الیکٹرو میگنیٹ کون سے میگنیٹک فیلڈ کریٹ کر رہا ہے وہ، اور وہ میگنیٹک فیلڈ کے علاوہ وہ حدیث ایکسپلین نہیں ہوتی کہ نہ وہ اوپر سے آ سکتے ہیں وہ نیچے، نہ وہ نیچے سے آ سکتے ہیں. ورنہ دنیا کی کوئی ایسی دیوار نہیں ہے کہ جس میں چھوڑیں یاجوج ماجوج کی کلر کیپیبلٹی کو، ایک لوکل عام انسان لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر آف آل اسپیشیز بائی اٹس اسٹرینتھ، وہ بھی ایسی کون سی دیوار ہے جو نہ اوپر سے فلانگ کر سکتا ہے نہ نیچے. They're digging every day, they cannot dig it. They're climbing over each other, they cannot. دجال کا کانسیپٹ میٹا فزیکل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو ایک بچے کے بارے میں بتایا اور he went himself to see. صافی بن سیاد. یا اب فزیکل تو ہے، دوسری طرف تمیم الداری دجال سے مل آئے، ابھی تو اس نے پیدا ہونا ہے، تو یہ غیب کا کانسیپٹ ہوتا تو میں کہتا تمیم الداری کیسے ملا ہے، جو آرتھوڈاکسی پتہ ہے کہتی ہے اس بارے میں تو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، اسی بارے میں تو بحث کرنے کا حکم ہے، اور کس بارے میں بحث کرنے کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بحث کو، تفکر کو، تدبر کو، عقل کو انفورس مینڈیٹری کر رہے ہیں. یہ نشانیاں تو میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ تم تفکر کر سکو. یو ڈو ناٹ تھنک، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ اسٹل یو ڈو ناٹ تھنک. اور ہمیں کیا منع کر رہے ہیں؟ تبازمائی نہ کرو، غیب کی بات. کون سی غیب کی بات ہے؟ غیب کی باتیں پتہ ہے ہمیں. ایمبریولوجی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو 3 ماہ کے پیٹ میں 3 پردوں میں پیدا کیا. یہ غیب کی بات نہیں تھی. یہ اس سے زیادہ غیب کی کیا بات ہے کہ ذکر کیا ہے، الگ کیا، یہ غیب کی، مگر اس کے اوپر ہم نے چونکہ بایولوجسٹ نے تبازمائی کر دیا تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی نشانی، اور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ادھر اگر کوئی گورا تبازمائی کر کے سائنس میں لے آتا ہے اور آپ کی بیوی کا یا ماں کا علاج ہو جاتا ہے، تب تو تبازمائی کام آ گئی. اور جب میں تبازمائی کر رہا ہوں جو کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، بارش کیسے ہوتی نظر آ رہا ہے ہمیں، ابھی بخارات، یہ بھی تو غیب کا علم ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کہتے تھے وہ فزکس والوں نے کر دی، میٹیورولوجسٹ نے کر دی، تو وہ کیا بات ہے؟ دیکھا ہم نے قرآن میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، قرآن پاک میں سب کچھ اللہ نے پہلے کہا. See, listen, I believe and I can prove it to you that Quran is a book that is mimicking the reality of the universe.